صلوات پڑھ لیں مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا خصوصاً علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات۔ خداوند عالم ہم سب کی بارگاہ سید الشہداء میں شرکت قبول و منظور فرمائے، اور جہاں جہاں پر بھی صف عزا بچھائی گئی ہے خداوند عالم سب عزاداروں کو، اور بالاخص اس وقت جو کربلا میں سید الشہداء کے مہمان بنے ہوئے ہیں، خداوند عالم سب کی حفاظت فرمائے۔ سلسلہ گفتگو توحید فی الاسلام کے حوالہ سے ہو رہی ہے، اور خداوند عالم کے بارے میں جو عقیدہ اہل بیت نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کانا موجوداً قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، کہ اللہ کی ذات اس وقت بھی تھی جب کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، اور یہ اس وقت بھی رہے گی جب کوئی شے نہیں رہے گی۔ یہی بنا ہے کہ خداوند عالم اپنی ذات کے حوالہ سے فرماتا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا انا، کہ میں اپنی ذات کے حوالہ سے خود گواہ ہوں کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شے نہیں تھی تو وہ تھا، تو پھر اس کا گواہ بھی وہ خود ہی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی بھی گواہی نہیں دے سکتا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ ہم اگر گواہی دیتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ گواہی اس لیے ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں دیکھا ہے، کہ صرف ہے اور صرف وہی ہے۔ خداوند عالم کے حوالہ سے ہمارا یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ خداوند عالم کی ذات کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور خدا کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہی اس کی صفت ہے، اور ایسی صفت والا جو ہے وہی اللہ ہو سکتا ہے۔
اس کے بارے میں کوئی دوسرا جو ہے نا وہ اس کا شریک نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں خود خداوند عالم نے اپنی ذات کے حوالہ سے متعین کی ہوئی ہے۔ مثلا قرآن مجید کی پہلی ہی آیہ مبارکہ کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ خداوند عالم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ بھی ہوں اور عالمین کے لیے میں رب بھی ہوں۔ اس بنا پر یہ لفظ رب کسی اور کے لیے استعمال کرنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اپنے لیے کہہ رکھا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ میں ہی رزق دینے والا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رازق کا نام دینا جو ہے یہ عقیدہ توحید کے جو ہے نا یہ منافی ہے۔ باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے جو ہے نا وہ جاری کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر کل میں نے پیغمبر کے حوالہ سے اور امام جعفر صادق کے حوالہ سے یہ کہا تھا کہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اخفا من دبیب النمل، کہ یہ شرک کی چال جو ہے نا یہ چونٹی سے بھی باریک چال جو ہے نا یہ بندے کے اندر چلتی ہے۔ اور اس کی وضاحت صادق آل محمد کے حوالہ سے میں نے عرض کی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ اندھیری رات ہو، کالے پتھر پہ چونٹی جو ہے نا وہ چل رہی ہو، دیکھنے والا نہیں دیکھ پاتا کہ اس اندھیری رات میں کوئی شے اس کالے پتھر پہ چل رہی ہے، تو امام نے کہا کہ شرک کی بھی جو ہے یہی کیفیت ہے۔ اس حوالہ سے محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ مشرک جو ہے وہ دائرہ ربوبیت کو ہی جب طے کر لیتا ہے تو پھر یقیناً اس کی معافی جو ہے نا وہ نہیں۔ کل جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا اس کے لیے خود حدیث قدسی میں خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک مخفی چھپا ہوا خزانہ تھا، اور وہ چھپا ہوا خزانہ بھی ہماری نسبت سے، وَإِلَّا سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ اندھی ہو جائے کہ جو اپنے رب کی ہستی کو محسوس ہی نہیں کرتی، اور پھر بارگاہ خداوندی میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بار الہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو ہو اور تجھے کوئی پہچاننے والا نہ ہو، وہ آنکھ اندھی ہو جائے۔ لیکن اس نے کہا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے خود چاہا کہ میں پہچانا چاہوں،
اس کی بنا یہ ہے کہ کمال کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کمال خود یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی پہچاننے والا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر معمولی سی کچھ ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ہے، تو ہم ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میرے پاس یہ کمال ہے، یعنی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ خداوند عالم بھی کہہ رہا ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کہا یہ تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مگر پہچاننے والے مجھے پہچانے کیسے؟ اس لیے کہ بندوں کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھ کے پہچانتے ہیں، ناک سے سونگھ کے پہچانتے ہیں، زبان سے چکھ کے پہچانتے ہیں، اور ہاتھ سے ٹٹول کر کے پہچانتے ہیں کہ یہ کچھ چیز ہے، یہ چیز نرم ہے، یہ سخت ہے، ملائم ہے۔ اس کو ہماری زبان میں اور ہمارے علوم میں کہتے ہیں حواس پنجگانہ، کہ 5 ایسی حصے ہیں جس کی وجہ سے کسی شے کو جو ہے نا وہ پہچانا جاتا ہے۔ آنکھ پہچانتی ہے، مگر اس شے کو پہچانتی ہے جس کا کوئی وجود ظاہری ہو۔ خداوند عالم کا کوئی وجود ظاہری جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ کیسے ہم پہچانیں۔ اور اہل بیت نے ہمیں یہ بھی ایک عقیدہ دیا ہوا ہے اور ہونا چاہیے کہ یہ آنکھیں اس کو نہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو دیکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی محشر والے دن جو دن خالص ہمارے تصور میں ہے کہ وہ اللہ کا دن ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ اس دن خداوند عالم یہ پوچھے گا ہم لوگوں سے کہ بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، اور وہ اس لیے پوچھے گا کہ ہماری کیفیتیں یہ ہیں۔ اب اگر میں ان کیفیتوں کو بیان کرنا شروع کروں تو ایک طویل لسٹ ہے، تو ہم معمولی سی طلب کے لیے نامعلوم اپنی عقیدتیں جو ہیں نا وہ کس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی عقیدتوں کو کسی کی جھولی میں، کسی کی آغوش میں ڈالیں گے، تو خداوند عالم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے اندر اٹھنے والی خواہش جو ہے، آپ یا کوئی بندہ اس خواہش کے پیچھے چل پڑے، تو اس کا چلنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس خواہش کو جو اس کے اندر اٹھی ہے یہ اس کی پرستش کر رہا ہے، یہ خواہش جو ہے نا وہ اس کی معبود ہے۔ تو اس بنا پر خدا پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا میں رہتے ہوئے تو تمہاری بڑی خواہشات تھیں، اب بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ تو دوسری چیز زبان سے چکھ کے خدا، ہاں وہ بات میں پھر عرض کر جاؤں کہ اہل بیت نے کہا کہ اس دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ آخرت کے حوالہ سے اس لیے کہا کہ ہمارے دوسرے برادران کے عقیدے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا جو ہے نا وہ دکھائی دے گا۔ جب یہ کہیں کہ خدا دکھائی دے گا تو ظاہر ہے کہ دکھائی تو تب دے گا کہ جب وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو۔ اگر کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو تو وہ محدود ہوگا، جب محدود ہو جائے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ جیسا کہ کسی نے
معصوم سے سوال یہ کیا کہ کیا اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے جیسا کوئی خدا بنا دے جیسا وہ ہے؟ تو معصوم نے کہا شاید نہیں، وہ تو خیر قادر ہے، لیکن اگر وہ بنائے گا تو بننے والا جو ہے نا وہ خدا نہیں ہوگا۔ سوال کیا کہ اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے جیسا ایک رب بنا دے، اپنے جیسا ایک خدا بنا دے، اپنے جیسا ایک معبود بنا دے، اپنے جیسا ایک خالق اور بنا دے؟ تو معصوم نے کہا کہ اگر وہ بنا بھی دے گا تو اس کا بنا ہوا بھی خدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب وہ بنائے گا تو وہ بنا ہوا تو مخلوق ہوگا، خالق تو پھر بھی وہی رہے گا نا اس کا۔ اچھا اگر بات اچھی تھی تو تھوڑا سا اونچا اگر کہہ دیتے نا جی ماشاء اللہ تو اور اچھی بات تھی۔ وہ میں نے آپ کی آہستہ سی جو بات سن کے میں نے اس لیے کہا کہ بات تو آپ کو پسند آئی ہے، لیکن جب کوئی بات پسند آئے تو پھر برملا اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ کہا کہ وہ اگر بن بھی جائے تو وہ تو بنا ہوا ہے، بنا ہوا جو ہے نا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ اس دنیا میں کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی قیامت کے دن خدا دکھائی دے گا، دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا ہے، کسی میں اتنی قوت ہی نہیں ہے۔ ایک بندے نے آپ کے پہلے امام سے پوچھ لیا کہ یہ جو تم رکوع و سجود کرتے ہو اس کو دیکھا بھی ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ ایک تقاضا ہے کہ جھکتا اس وقت ہے کوئی کسی کے آگے کہ جب اس کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کسی بزرگ سے اگر آپ ہاتھ ملائیں گے تو ہاتھ ملاتے ہوئے یوں جھک جاتے ہیں۔ یہ جھکنا کیا ہے کہ اس کی بزرگی سے بندہ جو ہے نا وہ مرعوب ہوتا ہے۔ یا ہمارا دیسی کلچر جو ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کے آگے جا کر کے سر جھکاتے ہیں، وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک احترام ایک کلچر ہے ہمارا۔ تو کہا یہ جو تم رکوع و سجود کرتے ہو کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو امیر المومنین کہنے لگے کہ ہاں، جب جھکتے ہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کچھ تو دیکھا ہی ہے نا جس کے لیے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ میں کہوں کہ مجھے بھی دکھا دو، میں دیکھوں شاید مجھے اللہ پسند آ جائے تو میں بھی اس کے آگے رکوع و سجود کروں۔ تو امیر المومنین کہنے لگے کہ وہ دکھائی ضرور دیتا ہے لیکن ظاہری آنکھوں سے نہیں، وہ باطنی ایک آنکھ ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کو بندہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے آگے مرعوب ہو کر رکوع میں جا کر کے کہتا ہے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ظاہری آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا۔ تو کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، آخر میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ فَخَلَقْتُكَ یا محمد، اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا، تجھے خلق کر دیا۔ اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ چند ایک آیات ایسی ہے کہ جو یقیناً اگر آپ کو یاد نہیں ہیں تو آپ کی سماعت ہو تو ضرور گزری ہوگی۔ اگر آپ نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو ہر جمعہ پہ وہ آیت جو ہے نا وہ ضرور آپ سنتے ہوں گے
کہ خداوند عالم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا کہ ہو والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیا ہوں، تو سن لو ہو والذی، میں وہ اللہ ہوں جس نے اس محمد کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ والذی بعث فی الامیین، جس نے تم امیین میں یہ بھیجا ہے، یعنی خدا اپنے تعارف کے لیے۔ اب یہ خود پیغمبر کا کتنا بڑا تعارف ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر مجھے پرکھنا ہے، دیکھنا ہے میں کیسا ہوں، تو میرے اس محمد کو دیکھ لو۔ کیوں دیکھ لو؟ کہا کہ یہ تمہارے سامنے ہے، اس کو دیکھو، اگر اس میں کوئی نقص نظر آیا تو سمجھ لینا کہ اللہ میں بھی نقص ہے، اور اگر اس میں کمال ہی کمال نظر آئے تو پھر یہ سمجھ جانا کہ جس کا پیدا کیا ہوا اتنا کمال رکھتا ہے وہ خود کتنا با کمال ہستی ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا ہے، اور ساتھ کا بھیجا ہے تو بالہدی، اس کو میں نے ہدایت دے کر کے بھیجا ہے۔ اس کے حوالہ سے بھی دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی سامان ہدایت ہے جو خداوند عالم نے پیغمبر کو دے کر کے بھیجی ہے، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ پیغمبر کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ پیغمبر جو ہے نا وہ پڑھے لکھے نعوذ باللہ نہیں تھے، جبکہ وہی پہلی آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور یہاں پر وہ احباب کہتے ہیں کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ رسول امی تھا، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ بھائی یہ کیسا ان پڑھ ہے؟ خدا کہہ رہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، بھائی پڑھا بھی نہیں ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے بھیجا اس لیے ہے کہ تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت کرے۔ جب وہ امی تھا تو پھر وہ تلاوت کس چیز کی ذمہ داری خدا ان کو دے رہا تھا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا رسول اس دنیا میں آ کر کے کسی کے آگے زانوئے تلمذ طے نہیں کرے گا۔ میں نے پورا علم، جتنی میرے پیغمبر کو ضرورت تھی میں نے وہ علم دے کر کے اس کو بھیجا ہے۔ جیسا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ سورہ رحمان میں خدا کہتا ہے کہ میں نے تعلیم دی اور پھر خلق الانسان، یعنی علم پہلے دیا پھر انسان کو خلق کیا، یعنی ان کی تخلیق ہی خداوند عالم نے علم کے اوپر رکھی ہے۔ اس لیے یہ صرف پیغمبر ہی نہیں، جتنے بھی ہمارے معصوم امام ہیں، دو چیزیں طے ہیں۔ ایک چیز یہ طے ہے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ کسی امام کو وہ کسی اکیڈمی میں گئے ہوں، بچپنے میں پرائمری میں وہ جا کر کے کہیں داخلہ لیا ہو، کہیں جا کر کے میٹرک، کہیں BA، کہیں PhD کسی یونیورسٹی میں۔ اس لیے کہ آج تک ہمیں معلوم ہے، یہ جب کوئی کسی ملک کا پریزیڈنٹ بنتا ہے نا تو دوسرے دن اخبار میں آ جاتا ہے کسی اسکول کا کہ
وہ سرٹیفکیٹ بھی نکال لیتے ہیں کہ یہ ہمارے سکول میں داخل ہوا تھا، وہاں پر اس نے پرائمری کی ہے۔ ہائی اسکول والے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو سند، بورڈ کی اٹیسٹ کی ہوئی سند ہے، اس نے ہمارے سکول میں میٹرک کیا تھا۔ کالج والے کہتے ہیں کہ ہم دکھاتے ہیں یہ بی اے کی سند جو ہے یہ ہمارے اسلامیہ اسکول سے، گورنمنٹ اسکول سے جو بھی ہے یہ اس نے یہاں سے لی ہے۔ کیوں ہر ایک کی نہیں؟ وہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ ہمارا یہ فخر ہے کہ ہمارا پڑھا ہوا جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا ہے، صدر بن گیا ہے۔ لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد ہمارے سکول میں پڑھتے رہے، علی ہمارے سکول میں پڑھتے رہے، حسن ہمارے سکول میں پڑھتے رہے۔ سکول نہیں دکھلا سکے اور یہ بھی نہیں دکھلا سکے کہ ہم نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو تو انہوں نے کہا ہو کہ ہم اس کا جواب کل دیں گے۔ کسی سکول میں پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور جو سوال کرتے ہیں وہ سوال ابھی پورا نہیں ہوتا وہ جواب پہلے دے دیتے ہیں۔ اور صرف جواب کی یہی کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے، زمین کی کیفیتوں سے بھی میں آسمان کی کیفیتوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ تو یہ یہاں پر آ کر کے نہیں، تو کہا کہ میں نے اس کو خل کیا، تمہید پہ وقت لگ گیا۔ کل جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ خداوند عالم نے پیغمبر کے لیے 2 حکم دیے۔ ایک حکم یہ دیا کہ میں یطیع الرسول، کہ جو اس رسول کی اطاعت کرے گا وہ اطاعت رسول کی نہیں، مجھ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ جیسا کہ ایک معروف آیت مبارکہ ہے جو آپ کو بھی یقیناً آتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ خدا نے کہا میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اور کل جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ خداوند عالم نے اطاعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ صرف میری اطاعت کر کہ نہ سمجھنا کہ ہم نے ذمہ داری جو ہے نا وہ پوری کر دی ہے، نہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، میرے رسول کی بھی اتباع کرنا ہے، یعنی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے۔ اطاعت نام ہے زبان سے دیے ہوئے آرڈر کو تسلیم کرنا، اس کے آگے اپنا سر جھکا دینا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اتباع زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی اتباع نہیں ہوتی، وہاں اطاعت ہوتی ہے۔ اتباع ہوتی ہے جو کوئی عمل کرے اس عمل کی جو ہے نا وہ پیروی کی جائے۔ خدا نے کہا کہ میرے رسول کے قول کو بھی آپ نے تسلیم کرنا ہے اور میرے رسول کے عمل کو بھی آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ یہی بنا ہے کہ اسلام، دین اسلام 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک، جو کچھ پیغمبر کہیں وہ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے پیغمبر کرتے ہیں تم بھی ویسے کرتے رہو۔ اس بنا پر قرآن میں نماز پڑھنے کا تو حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو پڑھو پڑھو، مگر قرآن یہ نہیں بتاتا کہ نماز کیسے پڑھو۔ اب ہم کیوں ایسے پڑھ رہے ہیں؟ ہر مسلک کا بندہ یہ کہے گا کہ ہم اس لیے ایسے پڑھتے ہیں کہ رسول ایسے پڑھتے تھے۔
ہمارے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ کون سی آیت ہے کہ وہ آیت یہ کہتی ہے کہ کھڑے ہونا ہے تو نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے باندھ کے. یہ ہمیں قرآن سے نہیں ملے گا کہ سورہ الحمد کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے. نہیں، قرآن یہ بتلاتا ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ رسول ایسا کیا کرتے تھے. یعنی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دین اسلام کو، ایک عمل رسول اور ایک قول رسول، اور یہ دونوں لازمی ہیں. عمل رسول اگر نہ ہو تو خداوند عالم ہم سے کل کو نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے نماز ایسے کیوں پڑھی، اس لیے کہ خدا ہمارے سامنے تو آ نہیں سکتا، آتا نہیں ہے. تو وہ کل کو یہ حق ہی نہیں رکھتا کہ وہ ہم سے پوچھے بھائی تم نے ایسے کیوں پڑھی. اب اگر پوچھے گا تو وہ اس حوالے سے پوچھے گا کہ جب میں نے آپ کے لیے ایک نمونہ بھیجا اور کہا کہ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ بہترین نمونہ ہے میری طرف سے، اس کو دیکھو. جس طرح یہ اٹھتا ہے تم اس طرح اٹھو، جیسے یہ بیٹھتا ہے اس طرح تم بیٹھو، جیسے یہ رکوع میں جاتا ہے تم بھی ایسے رکوع میں جاؤ، جیسے سجدہ میں جاتا ہے تم بھی سجدہ میں جاؤ. یہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ پیغمبر پریکٹیکلی ہمیں بتلائیں، اور ہمارے پاس دلیل بھی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ عمل اس لیے ایسے کر دیں گے، پیغمبر ایسا کرتے تھے. کل کو خداوند عالم اگر پوچھے تو ہم ایکسکیوز نہیں کر سکتے، کہا کہ وہ نمونہ تو میں نے تمہیں دے دیا تھا. لیکن آج جس طرف میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کمی باقی تھی. وہ تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بات میں نے کرنی ہے، وہ الا کمی تھی نہیں، خدا نے بندوبست کیا. خدا پر واجب ہے کہ اگر اس نے ہم پر اطاعت فرض کی ہے، اس نے ہمیں یہ کہہ کر کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور پھر عبادت کے لیے کچھ افعال اس نے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ خدا پر واجب تھا کہ کوئی ایسا امین بندہ ہو جو واقعاً ہمیں بتلائے جس میں تیری رضا شامل ہو. تو ایک کمی جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ایک طبقہ جو ہے وہ معترض ہو سکتا تھا خدا پر کہ بار اللہ تو نے بندوں کو تو بتلا دیا کہ ایسے اٹھنا ہے، اور رسول نے بتلایا ان کو. مردوں کا عمل ان کے لیے رسول حجت ہیں، رسول نے عمل کر کے بتلایا ہے. بار اللہ ہمارے بعض معاملات ایسے ہیں کہ وہ مردوں والے تو ہے ہی نہیں، وہ معاملات مردوں والے نہیں. ہماری تو صنف ہی جدا گانا ہے. آسان لفظوں میں آپ جس طرح اٹھتے ہیں عورت اس طرح نہیں اٹھتی. نماز میں جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں عورت ایسے نہیں بیٹھتی. یعنی بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو صرف مرد کے ساتھ مخصوص ہیں، عورت میں نہیں. بعض ایسے ہیں کہ جو عورت کے ساتھ مخصوص ہیں، مردوں میں نہیں. تو اب اگر عمل کرنے کے لیے کسی حجت کی ضرورت ہے تو بار الہ عورتوں کے لیے بھی تو کوئی حجت ہونی چاہیے. یہی بنا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، اور یار لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے نا وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. نہیں، 3 لفظ ہیں، الفاطمہ بضعۃ منی. بضعۃ کا معنی ہے ٹکڑا، بضع کا معنی ہے جز. اس میں دل کی تو بات ہی نہیں ہے.
پیغمبر نے کہا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی تو ٹکڑا ہے، اگر مجھے نبی مانتے ہو تو اس کو نبوت کا جز سمجھو، رسول مانتے ہو تو اس کو رسالت کا جز سمجھو۔ جس طرح میرا عمل تمہارے لیے حجت ہے، اسی طرح فاطمہ کا عمل جو ہے نا وہ نساء عالمین کے لیے حجت ہے۔ یہی بنا ہے کہ صرف سیدہ فاطمہ ہی نہیں، ہر دور میں خدا نے کسی نہ کسی خاتون کو عملی نمونہ بنایا ہے۔ خود پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ ہے جو تمام کتب احادیث میں جو ہے نا موجود ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ 4 عورتیں ہیں اس کائنات میں جن کو خداوند عالم نے نمونہ عمل بنایا ہے، اور یہ تمام اپنے زمانہ کی عورتوں میں سے یہ اپنے زمانہ میں افضل ترین خاتون جو ہے نا وہ سمجھی جاتی ہے۔ کہا کہ ان میں سے پہلی خاتون جو ہیں، چونکہ وہ پیغمبر کے قریب زمانہ تھا، کہا کہ سب سے پہلی خاتون جو ہیں وہ ہیں مریم بنت عمران۔ کہا کہ خداوند عالم نے مریم کو عورتوں کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے۔ پھر کہا کہ ان کے بعد بات ویسے میرے منہ سے نکل گئی، ان کے علاوہ ایک سٹیٹس کے حوالہ سے جناب مریم کا نام پہلے لیا۔ کہا کہ آسیہ زن فرعون، کہا کہ آسیہ جو ہے نا وہ بھی عورتوں کے لیے حجت تھی۔ اور پیغمبر نے کہا کہ بڑی باکمال تھی آسیہ، کہ وہ ایک ہی وقت میں 2 کام کر رہی تھی، اور وہ 2 کام یہ کر رہی تھی کہ تھی وہ فرعون کی بیوی چاہے فرعون کی ہی بیوی کیوں نہ ہو، اس کو شوہر کے آگے اکڑنے کی اجازت نہیں۔ بحیثیت ہے بیوی، شوہر اگر فرعون بھی ہو تو جب وہ اس کی بیوی ہے تو پھر بیوی ہے۔ کہا اس کا کام بہت باکمال تھا، فرعون کی بیوی اور میری بندی۔ کہا کہ آسیہ بڑی باکمال ہے، معبود ہونے کی بنا پر مجھے اس سے شکایت نہیں تھی، بیوی ہونے کی بنا پر فرعون کو شکایت نہیں تھی۔ آپ کے حق میں نے بات کیا ہے، یہاں پر تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ بات تو اچھی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بیگمات کا اثر جو ہے نا وہ ہے۔ کہا کہ اس میں کمال یہ ہے کہ فرعون کو بھی شکایت نہیں، خدمت گزاری کر رہی ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی خدمت کرنا، اس حد تک خدمت کرنا کہ بس شوہر ایک مرتبہ اگر کوئی اس کو کام کہتا ہے تو آگے سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ پھر کے آ گیا مشٹنڈا اور میں تھکی ہوئی ہوں اور مجھے کہتا ہے تیرے بچوں نے مجھے تھکا رکھا تھا۔ کہا کہ نہیں، شوہر کی اطاعت واجب ہے بیوی پر، اور یہ میں آپ کو آپ کے اختیارات بتا رہا ہوں، اور اس لیے کہ آج کل عورتیں نہیں آتی،
تو یہ ہماری آپس کی میٹنگ ہے، گھبراؤ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہا کہ یہ بڑی با کمال خاتون ہے کہ شوہر کی اطاعت میں بھی اور میری بندگی میں، اور خلوت میں جا کر کے حضرت آسیہ خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کرتی تھی کہ بار الہا میری جان چھڑا اس سے، یہ تیرا شریک بن بیٹھا ہے، مجھے اس کے شکنجہ سے نکال۔ خدا کہتا کہ نہیں، رہو۔ خدا کو تو معلوم ہے، لیکن خدا کے ہر راز کا بندے کو تو علم نہیں نہ ہوتا۔ بار الہا کیا کروں، تیرا شریک، مجھے نفرت ہے اس سے، مجھے اس قید سے نکال، زندان سے نکال۔ کہا نہیں، رہو آسیہ۔ آسیہ کو اس وقت پتا چلا کہ خدا نے مجھے کیوں اس کی زوجیت میں روکا ہوا ہے، جب حضرت موسیٰ آسیہ کی آغوش میں آ گئے۔ پھر وہ خدا کا شکر ادا کرتے، بار الہا تو نے مجھے اتنی عظمت عطا کی ہے کہ ایک نبی کو میں پالنے کے لیے یہاں بیٹھی تھی، یہ تکلیفیں میں برداشت کر لوں گی، مگر یہ کمال میں ضائع نہیں ہونے دوں گی، میں پالوں گی موسیٰ کو۔ اور یہی جملے حضرت ابو طالب نے کہے تھے مشرکین مکہ کے سامنے، تم کہتے ہو کہ محمد کا میں ساتھ چھوڑ دوں، اگر تم اتنے طاقتور ہو جاؤ، ایک ہاتھ پہ لا کے میرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند لا کر کے رکھ دو، میں ان کا وزنی بوجھ تو برداشت کر لوں گا، مگر میں محمد سے شفقت کا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہ آسیہ یہ سعادت ہے، سعادت ہے۔ کہا کہ بار الہا اگر تو اس پہ راضی ہے تو پھر میں ہر دکھ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ تیسری خاتون جو ہے نا وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کوئی خدیجہ کو بھی خدا نے اس زمانہ میں تمام عورتوں کو، اور یہ بڑا کمال تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، بڑی ذہین تھی کہ جاہل عرب مشرک، مگر ہر مشرک جو ہے، ہر کافر جو ہے، وہ جناب خدیجہ کو اپنی سردار تسلیم کرتا تھا۔ کیوں سردار تسلیم کرتا تھا؟ کچھ اخلاق، کچھ صلاحیتیں ایسی تھی جناب خدیجہ کی۔ اور چوتھا کہا کہ میری بیٹی۔ چار عورتیں ہیں جن کا عمل جو ہے نا وہ حجت ہے۔ چوتھا تذکرہ ہے جناب وہ ہے جناب فاطمہ کا۔ کہا کہ یہ چار عورتیں جو نا یہ سردار ہیں۔ بس اسی پہ 5 منٹ لگا کے آپ کی زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ یقیناً، جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب عورتوں سے اعلیٰ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان چاروں میں تینوں کے اوپر، چاہے خدیجۃ الکبریٰ ہوں، چاہے مریم ہوں، چاہے آسیہ ہوں، ان کی بھی سردار جو ہے نا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ کیسے؟ اب میں پھر تینوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کسی بھی عورت کو پہچاننا ہو تو اس کے لیے 3 مرحلے ہیں۔ ان 3 مرحلوں میں پہچانا جاتا ہے کہ واقعاً یہ عورت جو ہے نا اس میں کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا۔ پہلے جناب مریم، 3 جو مرحلے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بیٹی ہوتی ہے، یہ بیوی ہوتی ہے، یہ
ماں ہوتی ہے۔ جناب مریم بیٹی تھی، اور بیٹیوں کے بارے میں تو یہ آپ کو علم ہے، میں بھی تذکرہ کر چکا ہوں کئی بار، شاید 2 دن پہلے بھی۔ کل ابن نعمت والبنت رحمہ، بیٹے جو ہے نا وہ نعمت ہوتے ہیں اور بیٹی رحمت۔ نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، رحمت کے بارے میں پرسش نہیں۔ بیٹی خدا کی طرف سے رحمت ہے، رحمت۔ اور عملی زندگی جو ہے وہ ہے زوجیت کی۔ بیٹی ہونا عملی زندگی نہیں، اس کو تو رحمت سے تعبیر کیا۔ رحمت سے مراد کیا ہے کہ اس کو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے آپ نے رکھنا ہے۔ ماں ہونا یہ نتیجہ زندگی ہے۔ عملی زندگی جو ہے نا یہ بیوی ہونا ہے۔ اگر کسی نے باکمال عورت بننا ہے نا، یہ نہ کہے کہ میں ماں ہوں اور فلاں کی ماں ہوں، نہیں، میں بیٹی ہوں فلاں کی بیٹی ہوں، نہیں۔ تو بیٹی اپنے اختیار سے نہیں بنی، بیٹی اپنے اختیار سے تو نہیں نہ بنتی، وہ تو خدا نے پیدا کیا۔ ماں بھی اپنے اختیار سے نہیں بنتی، وہ بھی خدا کی مہربانی سے۔ مگر یہ زوجیت کا رشتہ جو ہے نا یہ اختیاری رشتہ ہے۔ مجبور نہیں کرتا خدا کہ تو ضرور فلاں کی بیوی بنے گی، نہیں، یہ خدا نے اس کو اختیار دیا ہے، مرد کو بھی دیا ہے، عورت کو بھی دیا ہے کہ اپنی مرضی سے یہ رشتہ طے کر لو۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہے کہ جب طے کر لو تو پھر انسان بن کے رہو۔ شوہر ہے تو وہ بیوی پہ تشدد نہیں کرے، بیوی ہے تو وہ شوہر کے ساتھ بد مزاجی سے پیش نہ آئے، مگر رشتہ یہ اختیاری ہے۔ یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا کمال ہے، کتنا کمال۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب مریم تیری عظمتوں کو ہمارا سلام، سلام اس لیے کہ ہمیں قرآن میں تیرے قصیدے ملے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سلام ہے تجھے کہ تو بیٹی تھی، فرشتے آ کر کے تجھے سلوٹ کرتے تھے، حوران جنت تیرے لیے کھانا لے کے آتے تھے۔ ماں ہونے کی حیثیت سے بھی تجھے سلام کہ ایک کلمت اللہ، ایک نبی اللہ بھی تو ماں ہے، لیکن مریم تو بیوی نہیں بنی۔ اصل زندگی تو بیوی ہونا ہے نا۔ اگر تو بیوی بنتی تو پھر پتہ چلتا کہ تو بیوی کیسی تھی، کہ شوہر تجھ پر راضی بھی تھا یا نہیں۔ ممکن ہے کہ تیری بیٹی والی زندگی کو دیکھ کر کے خدا نے تجھے اس لیے بیوی نہیں بنایا ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا بعض اوقات ماں باپ کا لاڈ پیار جو ہے وہ ان کو بگاڑ دیتا ہے۔ بگاڑنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تکبر، ایک فخر آ جاتا ہے۔ جو ماں باپ کے گھر میں جو جنت کی رانی بنی ہوتی ہے، جب شوہر کے گھر میں آتی ہے نا تو وہ رانی جو ہے نا وہ اب ایک ظلم کی نشانی بن جاتی ہے، تکبر کی نشانی۔ ممکن ہے خدا نے بیوی بنایا ہی اس لیے نہیں کہ چونکہ اس نے ایک میرے نبی کی ماں بننا ہے، لہذا میں قادر ہوں، میں بغیر باپ کے ہی اس سے بچہ پیدا کر دوں گا۔ ایک باریک سی فکر جو ہے نا وہ ذہن میں آ سکتی ہے۔ اب حضرت آسیہ کے پاس آ جاؤ کہ وہ شے جو حضرت مریم میں نہیں تھی آسیہ میں ہے، فرعون کی زوجہ۔
اور فرعون گواہی دیتا ہے، گواہی اس بنا پر کہ اس نے کوئی شکایت نہیں کی کہ آسیہ میری خدمت گزاری نہیں کرتی تھی، آسیہ میرے لیے کوئی روٹی پانی کا بندوبست نہیں کرتی تھی، بستر نہیں بچھاتی تھی، جو گھریلو کام ہوتے ہیں۔ مگر آسیہ جو اتنی خدا کی فرما بردار، آسیہ کو خدا نے ماں نہیں بنایا۔ اب یہاں پر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ماں اس لیے نہیں بنایا، عورت کی کمزوری ہے اولاد۔ باپ جو ہے نا وہ اگنور نہیں کرتا، ماں اگنور کر جاتی ہے، اپنے بچوں کی کوتاہیوں کو ماں چھپا لیتی ہے، باپ سے بھی شوہر سے بھی۔ اور کیوں چھپا لیتی ہے؟ اس لیے کہ اولاد کی محبت کی وجہ سے وہ تکلیفیں بھی اٹھا لیتی ہے۔ ایک بات ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ بار الہا تو قادر تھا، تو اولاد تو آسیہ کو دے سکتا تھا، شاید تو نے اس لیے اولاد نہیں دی، اگر فرعون کا بیٹا بھی فرعون بن جاتا تو آسیہ کہتی کہ چلو جو بھی ہے میرا پتر تو ہے نا، میرا بیٹا تو ہے نا۔ شاید ماں بیٹے کی محبت میں بہک جاتی، تو نے اس کو اولاد ہی نہیں دی ہے۔ اب میں کتنا لمبا چلوں، بس مختصر کرتا ہوں کہ جن کی بھی تعریف کی گئی ہے ان میں ایک ایک کمی جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے، مگر سیدہ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہے کہ تینوں منزلیں موجود ہیں، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ اس لیے جناب سیدہ کی جب آپ زیارت پڑھتے ہو نا جنت البقیع میں جا کر، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ یا ممتحنت ہو امتحانک اللہ، اے خدا کی ہر آزمائش پر پورا اترنے والی خاتون، کہ خدا نے تجھے ہر آزمائش بے پرکھا، بیٹی بھی، بیوی بھی اور ماں بھی، مگر تو نے ہر آزمائش پہ تو پورا اتری ہے۔ اور کیسے پورا اتری ہے؟ اب وقت تو نہیں ہے، لیکن وہ میرے پرانے جملے میرے سامنے اب آ گئے ہیں، جس کو جب پاکستان میں تھے تو ہمارے عزیزان شاگردان وہ بھی اکثر جگہ پر جا کر کے پڑھا کرتے تھے، پہنچایا کرتے تھے۔ انہی مجالس میں ہمارے ایک عزیز آئے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نقوی صاحب کا بڑا قبضے کا موضوع ہے۔ پیغمبر سے پوچھا کہ یہ بیٹی کیا ہے، یہ بیٹیاں کیا چیز ہیں؟ کیونکہ اس معاشرہ میں کیفیت یہ تھی کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، پیدا ہوتی اس کو قتل کر دیتے تھے، مگر یہ بیٹی کا وجود یہ ہے کہ جب محشر میں کیس لگیں گے نا عدالت الہیہ میں، سب سے پہلی FIR جو خدا کی عدالت میں پیش کی جائے گی، جو کہ سب سے پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوگا، وہ بیٹیوں پر ظلم کرنے کا ہوگا۔ وہ حکارہ جو عدالتوں کے باہر کھڑا ہوتا ہے نا اور وہ اعلان کرتا ہے کہ فلان ابن فلان آ جائے، وہاں پر بھی حکارہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے آواز دے کر اے ذنب قتلت، او محشر میں آنے والو آؤ، بتاؤ بدبختو تم بیٹیوں پہ کیوں ظلم کرتے تھے؟ بے ای ذنب، انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ البنت رحمت لابی،
بیٹی جو ہے نا وہ اپنے باپ کے لیے رحمت، صرف یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی، مطلقاً البنت رحمت لابی، بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کائنات کی ساری بیٹیوں آؤ سامنے کھڑے ہو جو فاطمہ کے، کیا تم مقابلہ کر سکتی ہو؟ چاہے تم کسی صحابی کی بیٹی ہو، چاہے کسی نبی کی بیٹی ہو، آؤ فاطمہ کے مقابلہ میں۔ کوئی ہے ایسی بیٹی جس کو اتنی عظمت بنی ہو؟ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، فاطمہ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو باپ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور زوجیت کی منزل، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ اصل منزل تو یہی ہے نا کہ جس میں عورت اپنی عظمت، اپنا مقام بنا سکتی ہے، وہ ہے زوجیت۔ کہ کسی کی زوجیت میں جائے اور وہاں پر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ نکاح نصف الایمان، کسی کی زوجیت میں جانا، بیوی بننا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کے نصف ایمان کی محافظ ہوتی ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اتنی فرمائشیں نہ کرے کہ شوہر جو ہے نا اس کو راضی رکھنے کے لیے ہی یہ حلال و حرام کی تمیز ہی نہ کرے۔ کہ نہیں، النکاح نصف الایمان، بیوی جو ہے نا وہ شوہر کے نصف ایمان کی محافظ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کائنات کی ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو کر کے آئے، فاطمہ کے ساتھ مقابلہ کر لے۔ ہر بیوی اپنے شوہر کے نصف ایمان کی محافظ ہے، فاطمہ اس کے ایمان کی محافظ بنی ہے جو کل ایمان کی منزل پہ فائز ہے۔ اور تیسری منزل کہ بیٹی بھی اچھی ہو، بیوی بھی اچھی ہو، تو خدا کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کے وجود کو ماں کی صورت میں وہ عظمت عطا کی ہے کہ بیٹا چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے، عالم بن جائے، مجتہد بن جائے، آیت اللہ بن جائے، آیت اللہ العظمیٰ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، سرجن بن جائے، پروفیسر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر کتنا بھی بڑا بن جائے، وزیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، اتنے عہدوں پر بھی فائز ہو جائے، مگر سن لے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اولاد کی جنت جو ہے نا وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے پریزیڈنٹ ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے عالم ہے، چاہے آیت اللہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ تو یہاں پر بھی کوئی مل سکتا ہے فاطمہ سے؟ فاطمہ کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو جوانان جنت کے سردار ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اسی بنا پر میں نے وہ پرسوں کی مجلس میں یہ کہا تھا کہ جب میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کے میں نے جب اس کی تفسیر کی تو میں نے کہا کہ ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اور ایک فاطمہ کی ذات ہے کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ خدا ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اور مخلوق ہونے کی حیثیت سے فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہے۔ عظمتوں کی ان بلندیوں پر فائز ہے کہ کوئی بھی نہیں ان بلندیوں پر فائز۔
یہی بنا ہے کہ کائنات میں کوئی بیٹی ایسی نہیں تاریخ دکھا سکتی، مگر صرف یہ ایک بیٹی ہے، یہ آ جائے باپ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، نہیں ملے گی کوئی بیٹی۔ یہ صرف پیغمبر کی اس بیٹی کی عظمت ہے کہ یہ آتے پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، جات فاطمہ فاطمہ آتی قامت، پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت تک پیغمبر کھڑے رہتے جب تک فاطمہ خود نہ بیٹھ جاتی، اس وقت تک پیغمبر کھڑے رہتے۔ بابا پیغمبر کے بارے میں تو سب کا ایمان ہی ہے نا کہ پیغمبر کا کوئی عمل حکم الہی کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پیغمبر کا عمل ہوتا ہے، تو پھر کہنے کا حق رکھتے ہیں نا۔ ادھر سے جب رسول کے سامنے آتی ہیں سیدہ تو ادھر سے یقیناً فرشتہ کے کہتا ہوگا اٹھنا پڑے گا، اگر تو رسول ہے تو آنے والی بھی بطول ہے۔ آواز بلند صلوات۔ بس دنیا والوں یہی تو دکھ ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے پیغمبر اٹھا کرتے تھے اسی مسند کے سامنے فاطمہ بڑی دیر تک کھڑی رہی، کسی نے نہ کہا کہ چلو تعظیم کے لیے نہیں اٹھے، فاطمہ تو آ گئی ہے تو بیٹھ ہی جا۔ مگر فاطمہ جب گئی ہیں بابا کی مسند پہ، جب گئی تھی کمر سیدھی تھی، جب پلٹ کے آئی تو کمر بھی جھک گئی، اور کیفیت یہ تھی کہ سیدہ آواز بلند مدینہ میں بیان کیا کرتی تھی کہ بار الہ، اور بابا کی قبر کو مخاطب ہو کے کہتی تھی کہ بابا جو مجھ پہ مصائب آئے ہیں نا، اگر راتوں پہ پڑھتے دن میں بدل جاتے، دنوں میں آتے راتوں میں تبدیل ہو جاتے، بابا میں اپنی مرضی سے اٹھ بھی نہیں سکتی، میں چل بھی نہیں سکتی، حسن و حسین کا سہارا لے کر ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتی ہوں، اور عزادارو جب میدان محشر ہوگا یہ فاطمہ اسی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگی، اور اس عادل کی کچہری کو جب قریب آنے لگے گی تو سرکار پیغمبر آواز دیں گے این علی ابن ابی طالب، ارے علی کدھر ہو؟ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا جلدی دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کہو کہ ایسے نہ جائے، اس کے عادل کی کچہری میں نہ جائے۔ علی آئیں گے، آ کر کے کہیں گے فاطمہ بابا کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہ جاؤ، رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اگر تو اس طرح جائے گی رب کردگار کو جلال آ جائے گا، میں کسی کی سفارش نہیں کر سکوں گا۔ کہا یا علی بابا کو جا کے کہو کہ آپ گھبراؤ نہیں، میں سامان شفاعت بھی لے کے آئی ہوں، آج تو مجھے موقع ملا ہے، میں نے پوچھنا ہے اس عادل کی کچہری میں جا کر کے۔ اور کیا پوچھنا ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی گود میں ایک 6 ماہ کے بچے کا لاشا ہوگا، انگلی میں 4 سالہ ایک بچی ہوگی جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور آ کر کے اس عادل کی کچہری کو جھنجھوڑ کے کہے میرے الہا بس مجھے آج اتنا پوچھ دے، امت بھی موجود ہے، مجھے پوچھ دے کہ میری اولاد کا جرم کیا تھا، ارے میرے بچوں کو ذبح کیوں کیا گیا، ارے میری بچیوں کو ننگے سر بازاروں میں کیوں پھرایا گیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ ان قلیل سے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ
اس ذکر کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار فرما۔ بار اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ ماتم حسین۔ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ